بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے دوستو سنتے ہیں سچا واقعہ۔ یہ تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کی نکڑ میں ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضرورت کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور ٹافیاں دستیاب تھیں۔ اسی عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بیٹا جود تھا۔ جود تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جود نے کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولی تھی۔ ایک بار جود دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جود کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جود آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی میں، مگر جود کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جود آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جود نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا کہ آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ مگر انکل ابراہیم نے جود سے کہا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ کا ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوا۔ ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرو۔ اور بالآخر اسی بات پر جود اور انکل ابراہیم کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے جود اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ اب تو ایسا ہو گیا تھا کہ انکل ابراہیم ہی جود کے لیے ماں باپ اور دوست کا اعلیٰ درجہ اختیار کر چکا تھا۔ جود کو کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا کوئی پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں انکل میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جود سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جود کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، جود کو مسئلے کا حل بتاتے۔ جود کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر چلا جاتا۔ اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جب جود 24 سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے۔ دائی اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جود کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان جود کو تحفے میں دی جائے۔ جود کو جب انکل ابراہیم کے بیٹوں نے وہ صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جود بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ہی اس کے غمگسار اور مونس تھے۔ جود نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ جود انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ آج انکل ہوتے، وہ اسے کتاب کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جود کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے، کیوں نہ آج میں خود ہی کوشش کروں۔ کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کتاب اٹھا کر وہ اپنے تیونسی عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا حل نکال لیا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ تیونسی نے کہا کہ یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک ہے۔ جود نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تیونسی نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جود نے کہا، تو پھر سن لو جو میں کہہ رہا ہوں۔ جود نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جود اللہ قرآنی کا نام پسند کیا۔ نام کا اختیار اس کی قرآن سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جود اللہ نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جود اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں براعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط کیے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی انکل کے ہاتھ سے یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جود اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی اس کے لیے وصیت ہو، اور اسی وقت جود اللہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی، اور ساتھ ہی جود اللہ نے یورپ کو خیر بات کہہ کے کینیا، سوڈان، یوگنڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔
دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا اور اللہ پاک نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائی جانے والی بیماریوں میں گھر کر محض 53 سال کی عمر میں وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ جود اللہ کی محنت کے ثمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی ماں نے 75 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جود اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جود کا اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ آپ کے سامنے اس واقعے کے بیان کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے کہ کیا مجھ سمیت ہم میں سے کسی مسلمان کا اخلاق و عادات، اطوار و کردار انکل ابراہیم جیسا ہے کہ کوئی غیر مسلم جود ہم سے متاثر ہو کر جود اللہ قرآنی بن کر میرے مذہب اسلام کی اس عمدہ طریقے سے خدمت کر سکے۔ آج کا سچا واقعہ پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔